باب المساجد سے حدیث ہے۔ وان حکیم بن حزام قال، سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقام الحدود فی المساجد، کہ مساجد کے اندر حدود، اور حدود اللہ کی جو حدود ہیں جن کو حدود اللہ بھی کہتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں میں قائم نہ کی جائیں۔ ولا یستقاد فیہا، اور اسی طرح اس میں قصاص یعنی کہ خون کا بدلہ یا جو حکم ہو گیا ہو، کسی نے جرم کیا ہو اس کا بدلہ، قصاص بھی مسجد کے اندر نہ قائم کیا جائے۔ رواہ احمد و ابو داود، یہ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے بسند ضعیف، سند جو ہے اس کی ضعیف ہے، اس میں کلام ہے۔ محدثین کے اندر سند پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ محدثین میں اس سند کے حوالے سے اختلاف ہے۔ اچھا، یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ غالباً میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایک بندہ ذرا سخت مزاج ہوتا ہے، اصول حدیث میں یا دین کے اندر سختی برتا ہے۔ اب جب وہ سختی برتا ہے نا، تو کوئی بھی راوی تھوڑا سا بھی کمزور ہو کسی معاملے میں تو اس کی وہ روایت کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس وجہ سے وہ کہتا ہے نہیں، یہ راوی ایسا مسئلہ ہے اس میں، اس لیے اس کی روایت قبول نہیں کرنی۔ اور جو ذرا درمیانے درجے کا، تین کیٹیگری، ایک سخت، ایک درمیانہ، ایک متساہل۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، خرید و فروخت میں حلال حرام کا بھی خیال نہیں کر رہا، لیکن روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اچھا چلو لے لیتے ہیں۔ یہ کہلاتے ہیں متساہل، تیسرا درجہ، آسان۔ اور درمیانہ جو درجہ ہوتا ہے، وہ درمیانے درجے والے جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ، مشہور و معروف نام ہمارے اسی عصر کا، اسی زمانے کا، انہوں نے اس کو حسن کہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے معنی کے حساب سے دیگر روایات ملتی ہیں، تو یہ سند کے حوالے سے یہ بات ہے۔ اسی طرح حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے کیونکہ وہ ذرا اس معاملے میں سخت رویہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کم از کم حدیث حسن درجے کی ضرور ہے۔ اس حدیث میں دو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی، ایک قصاص، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود کا ذکر کیا، اور یہ حدود اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کی۔ اور یہاں پر ضمناً یہ بات میں کروں گا کہ جس جگہ پر، جس علاقے میں، جس ملک میں، جس ریاست میں اللہ رب العالمین کی حدود کا نفاذ ہو، وہاں جرم کا ریشو 0 ہوتا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ جتنی بھی حدود اللہ نے ذکر کی، زانی زنا کرتا ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ، اس کی جو حد اللہ نے مقرر کی ہے، سنسار کرنا، رجم کرنا، 100 کوڑے مارنا، ملک بدر کر دینا، یہ جتنی بھی حدود ہیں، چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دینا، تہمت لگاتا ہے تو 80 کوڑے ہیں، وہاں جرم 0 ہو جاتا ہے، وہ اس حدود اللہ کی وجہ سے۔ اور جس علاقے یا معاشرے میں حدود اللہ کا نفاذ نہ ہو، وہاں پھر یہ ہمارا ہی حال ہوتا ہے جو کراچی یا اس ملک کا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج ہی بلکہ ایک صحافی جو ہے نا، وہ بڑا چلا کے کہہ رہا تھا، آئی جی سندھ، آئی جی فلانا کراچی، یہ لوگ کیا کریں، لوگ نہ گھر بنائیں، نہ مہنگا موبائل رکھیں، نہ گاڑی رکھیں، کچھ نہ کریں، کیوں؟ لٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود اللہ نہیں۔ جب جرم کرنے والے کو، مجرم کو سزا ملے گی، کسی دوسرے کی جرت نہیں ہوگی، اور نبی علیہ السلام کا معاشرہ اسی طرح بہترین بنا ہے۔ تو بہرحال یہ حدود اللہ کا جو نفاذ ہے، اس میں مسجد میں منع کیا، اس کی وجہ اور سبب آپ علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے۔ یہ محدثین نے اس کی شرح میں جو سبب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قصاص یا حدود اللہ، اس کا اگر نفاذ کیا جائے گا تو مسجد میں گندگی کا خطرہ ہے۔ ظاہری سی بات ہے، قتل کا اگر مجرم ہے، اس نے قتل کیا ہے تو قصاصاً اس کا قتل کیا جائے گا، اس کی گردن ماری جائے گی۔ اب جب گردن ماری جائے گی تو خون بہے گا، یا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس کا اعضاء یا اس کا جسم زخمی ہو جائے، پھٹ جائے، یا کوئی اور معاملہ ہو جائے۔ اسی طرح جب قصاص کا معاملہ ہوگا تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے، ہاتھ کاٹنا یا آنکھ کے بدلے آنکھ، جیسے اللہ رب العالمین کا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ، یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں قصاص سب کا ذکر کیا ہے۔ تو جب یہ مسجد کے اندر ہوں گے تو اس وقت بھی گندگی کا اندیشہ ہے، پھر آواز بلند ہونے کا اندیشہ ہے، شور شرابے کا اندیشہ ہے، شور و غل کا اندیشہ ہے، یا کوئی ایسا مدعی یا جو مجرم ہے ان کے درمیان کوئی بات گفتگو ہو سکتی ہے کہ مسجد کے اندر ہنگامہ یا لڑائی جھگڑا یہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مسجد کے آداب کے منافی ہیں۔ مسجد اس چیز کی متحمل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا گھر، اس میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا
تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی پابندی کروائی ہے، حدود اللہ بھی اور قصاص بھی، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لگانے سے منع کیا۔ اس طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اپنی ایک اور کتاب التلخیص، بلوغ المرام امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جمع کی ان کی کتاب، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے بارے میں اور مزید تفصیل بھی لکھی، کوئی اگر دیکھنا چاہے تو التلخیص امام ابن حجر رحمہ اللہ کتاب ہے، اس میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے جو راوی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے ان کو 120 سال عمر دی تھی، اور یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں جو مولود کعبہ ہیں، کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر جن کی پیدائش ہو وہ یہ حکیم بن حزام ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، تو روایات تاریخی اعتبار سے اس پر مفصل مضامین بھی موجود ہیں، تو یہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مولود کعبہ ہیں، اس تفصیل کی بھی کتابیں موجود ہیں۔ ان کی کنیت ابو خالد ہے، قریشی ہیں، بنو اسد سے تعلق رکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور قریش کے بڑوں میں سے تھے، اشراف قریش اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ سرداروں میں سے یا معزز شخصیات جو ہوتی ہیں، اور قریش سارے عرب کے اندر قریش معتبر قبیلہ تھا، اور اس کے بھی پھر سردار یا اشراف ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ واقعہ فیل سے 13 سال پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، 54 ہجری میں یا اس کے بعد مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی، اور 120 سال ان کی عمر تھی۔ اگلی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اصیب سعد یوم الخندق، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق کے دن زخم لگ گیا، فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو خیمہ تھا وہ مسجد میں گڑوا دیا یا لگوا دیا، لیعودہ من قریب، اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ قریب رہے، قریب رکھا جائے، یا قریب ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں رکھا، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس میں جو اسباب ہیں اس میں بھی جرح کا معاملہ ہے، زخمی کا معاملہ ہے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے موقع پر یا غزوہ خندق میں جو زخم ملا تھا، ان کو یہ اکحل رگ میں ان کے تیر لگا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سینہ بھی زخمی ہوا تھا، اور یہ رگ بازو میں ہوتی ہے، اس جگہ یا اس جگہ، اور یہ خون زیادہ اس میں پریشر ہوتا ہے، یہ کٹ گئی اور اس کے ساتھ سینہ بھی ان کا زخمی ہو گیا تھا اور خون نہیں رک رہا تھا، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نہیں رک رہا تھا، تو پھر خندق کے زخمی ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا۔ اب ظاہراً یہ والی حدیث اور پچھلی جو حدیث ہے اس میں یہ تضاد آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس وجہ سے قصاص اور حدود اللہ منع کر دی، اور یہاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، ان کی رگ کٹی ہوئی ہے، وین کٹ چکی ہے جس سے خون نہیں رک رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ ان کا مسجد میں لگوا دیا، اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ تاکہ لوگ تیمارداری کر سکیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، لوگوں مسلمانوں کے قریب رہیں، علاج بہتر ہو سکے، یہ ساری وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے خیمہ مسجد میں لگوا دیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں مسلمان نماز پڑھتے تھے وہاں خیمہ لگوا دیا، بلکہ ایک سائڈ پہ، اور خیمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ مساجد میں لگوایا کرتے تھے، مسجد میں لگا ہوتا تھا، مسافر ہیں، مہمان ہیں، اسی طرح سفراء ہیں، سفیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس طرح قیدی ہیں، ان کو بھی باندھا جاتا ہے، جیسے حدیث سمامہ پڑھ چکے ہیں ہم، ان کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زوجات تھیں، آپ کے جو گھر تھے وہ مسجد کے بالکل متصل، باؤنڈری بالکل برابر، ان کو بھی بعض لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ بھی مسجد میں ہی، اگرچہ کہ بعد میں وہ بھی مسجد کا حصہ بن گئے، تو وہ بھی اسی طرح ہوتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ ان کا بھی گھر، اگرچہ بعد میں وہ سب دروازے بند ہو گئے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی مسجد کے بالکل متصل ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن مسجد کے آداب کو لازمی ملحوظ رکھا جاتا تھا، مسجد کے ادب کے اندر کوئی خلل نہیں واقع ہوتا تھا، اور آپ علیہ السلام جب کوئی کام کرتے ہیں اور حکم بھی دیا ہو تو اس میں تضاد نہیں ہوتا، وجہ یا سبب کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یا شریعت کے ایک کام پر 2 یا 3 حکم ہوتے ہیں کہ بندہ اس میں سے اپنی آسانی کے لیے اختیار کر لے، جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بڑی جگہ دی، اب کوئی زخمی ہے یا کوئی بیمار ہے، ہم اس کو ادھر کمرہ پیچھے ہے یا اس طرف ہے ادھر رکھتے ہیں، یا یہ مسجد کا سین ہے، ہم یہ 2 3 4 صفیں پہلے ہی ان میں پڑھتے ہیں، ان کو پیچھے جگہ بنا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگر چاہ کہ اس کو زخم لگا ہو،
ہاں اس چیز کا پھر بھی خیال کیا جائے گا کہ مسجد کی صفائی، اس کی نظافت رہے، اس میں گندگی نہ پھیلے، تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اور یہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی تھی، اور خندق احزاب کا واقعہ، یہ احزاب خندق ایک ہی نام ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں تفصیل سے اس غزوہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اس غزوہ کے اندر پورے دشمنان اسلام، صرف عرب نہیں، پورے دشمنان اسلام مد مقابل تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ پہلا سال بدر کا، پھر احد میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا، اللہ نے جس کو کہا کہ یہ تمہارا بدر کا بدلہ ہو گیا، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی بنو غطفان، قریش کے جتنے قبیلے تھے وہ سارے، اور ان کو بھڑکانے والے تھے یہودی، ازل سے ابد تک مسلمانوں کے دشمن رہنے والے یہ یہودی، اور یہ ایسے ہیں ان کا مذہب بھی بانج ہے، یہ دعوت نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیتے، یہودی نسل در نسل یہودی، کوئی تیسرا باہر سے آگے یہودی نہیں بن سکتا۔ ہاں ان کی اولادیں آگے ہیں، بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ سارے دشمنان اسلام کو بھڑکانے والے کہ جمع ہو کر ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ یہ جتنے بھی قبیلے مدینہ میں رہتے تھے، بنو قریظہ، قینقاع اور دیگر غطفان وغیرہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ کے دشمن باہر سے بھی کوئی آئے گا تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس غزوہ کے اندر یہ حرکت کی تھی، اور آپ علیہ السلام جب غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس آئے، غزوہ احزاب سے واپس آئے، تو ابھی جنگ کے لباس کھولا نہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کا پیچھا کرو۔ تو پھر یہ بنو قینقاع، قریظہ اور یہ جتنے بھی دوسرے قبائل تھے یہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ سے، اللہ خون ظاہر ہے، جب بندے کے جسم سے خون مسلسل نکل رہا ہے، وہ بند نہیں ہو رہا تو کتنے دن زندہ رہے گا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، اس کو دبا لیا، باندھ لیا کوئی اس طریقے سے، لیکن رستے کمزوری آ جاتی۔ جب جسم میں خون ہی نہ رہے تو پھر بندہ ظاہر ہے روح پرواد کر جاتی ہے، جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ بنو قریظہ کا حشر میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول کی اور ان کا خون رک گیا۔ یہ تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں، باقاعدہ ان کے واقعہ تفسیر سے جو موجود ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے، دعا اللہ رب العالمین قبول کیسے کرتا ہے؟ بندے کا اخلاص ہو، اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا حلال ہو، تو پھر دعا ایسے اثر دکھاتی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خون جو بازو سے جاری تھا بند ہو گیا، اور پھر جب اللہ، اور 1 مہینہ تک یہ محاصرہ رہا ہے ان کا، غزوہ خندق کے بھی دن بیچ میں ہیں، اور پھر ان کا محاصرہ بھی کافی دن تک رہا، بعض روایت میں 25 دن ہے، بعض روایت میں غزوہ خندق کے دن شمار کر کے 1 مہینہ بھی ہے، تو اس میں مختلف الفاظ موجود ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، یہودی قبائل کا، ان کو نکالا، اور پھر یہ راضی نامہ لے کر آئے، اور فیصلے کا انہوں نے کہا کہ سیدنا سعد جو فیصلہ کریں گے، کیونکہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان کا جو قبیلہ ہے اس کے یہ سردار تھے، تو ان کے پاس یہ لے کر آئے، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جتنے بھی مرد ہیں جنگ کے قابل ہیں ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو پھر ظاہری سی بات ہے محاصرہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، فیصلہ کروانے خود آئے تھے، اور یہ ان کے یہودی قبائل میں سے ہی ایک قبیلہ تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، ان کو شکست ہوئی، محاصرے کے اندر بھاگے، پھر وہ علاقہ چھوڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ سے ان کو باہر نکال دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر تک ان کو رکھا تھا، پھر خیبر سے بھی ان کو نکال دیا تھا۔ اس کی وجہ اور سبب یہی تھا کہ یہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے، سامنے آتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن لوگوں کو بھڑکانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ مسلمان نیا ہو منافقین کے ذریعے، یا جو مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے، ان کے اگر دل کے اندر روب دبدبہ بھی مسلمانوں کا ہے تو اس کو آ کر کیا کرتے، نہیں نہیں یہ تعداد میں کم ہیں، کمزور ہیں، اسلحہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھڑکایا کرتے تھے۔ اور خیبر میں جب رہتے تھے اس وقت بھی ان کی حرکتیں یہی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بھی نکال دیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ازل سے ابد تک یہ مسلمانوں کے دشمن، اور وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور ان کو تھا کہ اسحاق کی اولاد سے ہیں تھے، سبب یہ۔ تو بہرحال اس اسلام کے وہ دشمن ہیں، تو اسی دشمنی کو وہ آج تک نبھا رہے ہیں اور نبھاتے آئیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان سوئے رہیں یا ہم ان سازشوں کو نہ دیکھیں، جبکہ ہمیں ہمارے رسول نے، نبی نے، اللہ نے بھی ان سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو سورۃ احزاب پڑھنے والی ہے، اس کے اندر بہت ساری اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ تو بہرحال
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو نکالا، سیدنا سعد نے فیصلہ کیا، اپنی آنکھوں سے ان کی شکست دیکھی، ان کی ذلت دیکھی، جو دعا اللہ سے کی تھی وہ اللہ نے پوری کی، اور اس کے بعد پھر 5 ذی القعدہ کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ دوبارہ خون جاری ہو گیا تھا اسی رگ سے، جو دعا سے بند ہو گئی، جس دعا کو انہوں نے کیا تھا وہ سبب تھا وہ پورا ہو گیا، اپنی آنکھوں سے ان کی ذلت دیکھ لی، پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس رگ سے خون جاری کر دیا اور یہ شہید ہو گئے۔ ظاہری سی بات ہے شہید ہیں، کیونکہ غزوہ کے اندر زخمی ہوئے تھے، تو یہ اللہ کے پاس 5 ذی القعدہ کو چلے گئے تھے۔ تو یہ دعا کی برکت بھی ہے۔ اس حدیث میں خیمے کا جو مسئلہ ہے باب المساجد کے حوالے سے جو امام صاحب اس کو لے کر آئے ہیں، اس باب کے اندر باب قائم کیا، اس کا سبب یہ ہے کہ مسجد میں ضرورت کے تحت مریض، بیمار، زخمی اس کو لایا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ اور اس میں پھر یہ آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ مسجد میں گفتگو، آوازیں بلند، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم ہے۔ اور تعظیم کی اگر ہم بات کریں تو اگر کوئی سینئر ہمارے پاس بیٹھا ہو تو ہم بات اونچی نہیں کرتے، بلکہ پوچھ کر بات کرتے ہیں کہ سر ایکسکیوز می، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کر لوں۔ دنیا کے معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر ہم اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، میں خود ہی کر لیتا ہوں کہ یہ مائک سپیکر یہ اللہ کے گھر میں ہم یہ بھی اونچی اونچی بولتے ہیں، تو یہ آواز پہنچانے کے جدید ذرائع ہیں، یہ اس گفتگو میں نہیں آتی جو شور و غل کہلاتا ہے، جو لڑائی جھگڑا کہلاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی آواز اونچی ہے، اس کا مطلب وہ مسجد میں نہ ہے۔ جیسے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو جب یہ آیات سورۃ حجرات کی اتنی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آپ کو گھر میں بند، سیدنا عمر کی بھی آواز اونچی، گھر میں بند کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے یہ اس لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو باہر کھڑے ہو کے آوازیں کستے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کے احکامات، سنت کے احکامات سمجھنا بھی ضروری، ان کی فقہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں مساجد کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو تعلق مسجد کے ساتھ ہے وہ ہمارا گہرا سے گہرا ہونا چاہیے۔ ضرورت ہر معاشرے کو مسجد کی ہے، اور وہ معاشرہ شرط ہے مسلمان ہو، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت گاہ ہوتی ہی اس طرح کہ اس میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔